من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ماعون أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ ترجمہ: کیا تو نے اس کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ ان نمازیوں کے لیے افسوس اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں اور مانگنے پر بھی استعمال کی چیز نہیں دیتے۔ تشریح: اس صورت میں کفار و منافقین کے بعض افعال قبیحہ کا ذکر ہے اور ان پر جہنم کی وعید ہے۔ یہ افعال اگر کسی مومن سے بھی سرزد ہوں تب بھی اگرچہ شرعاً مذموم اور سخت گناہ ہیں، مگر یہاں وعید مومنین پر نہیں، اس لیے شروع صورت میں اس شخص کا ذکر فرمایا کہ جو یوم جزا یعنی قیامت کا منکر ہے۔ ظاہر ہے کہ انکار قیامت جیسا سنگین گناہ مومن کی شان سے بعید ہے، لہٰذا معلوم ہوا کہ اس صورت میں وعید کے مصادق کفار و منافقین ہیں، یعنی کہ اس صورت میں مومنین کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کیونکہ مومنین جو ہیں وہ ایسا کوئی گناہ وہ قیامت کے دن سے انکار کر ہی نہیں سکتے، لہٰذا یہاں پر یہ جو صورت ہے یہ صرف کفار و منافقین کے لیے، ان کے لیے جو منافقت کرتے ہیں اور ان کے لیے جو انکار کرتے ہیں یوم جزا سے، ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ارأیت الذی الہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، یعنی جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھے برے اعمال کے بدلے کے لیے کوئی دن متعین نہیں ہے۔ یہ استفہام برائے تشویق ہے، چنانچہ فرمایا کہ اگر آپ اس کا حال سننا چاہیں تو سنیے۔ فذلک الذی الہ، وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی یتیم کی ہمدردی تو درکنار اس کے ساتھ سنگ دلی اور بد اخلاقی سے پیش آتا ہے۔ ولا یحض علی، اور دوسروں کو بھی یہ ترغیب نہیں دیتا کہ محتاج و مسکین کو کھانا کھلایا کریں، یعنی ایسا سنگ دل ہے کہ نہ خود احسان کرے اور نہ دوسروں کو احسان پر آمادہ کرے۔ فویل للمصلین الہ، جب معاملہ ایسا ہے یعنی جب یتیم کو دھکے دینا اور کھانا دینے پر ترغیب نہ دینا جو کہ بندوں کے حقوق ہیں، ایسا مذموم ہے تو خالق کا حق ضائع کرنا تو بدرجہ اولیٰ مذموم ہے، تو ایسے نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہے، جو ایسے ہیں کہ ریاکاری کرتے ہیں، یعنی یہ منافقین کبھی تو نماز کو بالکل ہی بھلا دیتے ہیں اور کبھی پڑھتے بھی ہیں تو محض دکھلاوا مقصود ہوتا ہے، کیونکہ نماز جماعت کے ساتھ اعلانیہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے نماز کو اگر بالکلیہ ترک کر دیں گے تو ان کا نفاق سب پر ظاہر ہو جائے گا، اس لیے نماز کو محض دکھلاوے کے لیے پڑھ لیتے ہیں، یعنی گاہ بگاہ اظہار کے لیے پڑھ لیتے ہیں، اور جب نگاہ بچی تو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی مطلب ہے غفلت کا، یعنی کہ اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ صرف اس کو دکھانے کے لیے کہ وہ نمازی ہے یا پرہیزگار ہے، صرف اس لیے نماز پڑھ لیتا ہے، اور پھر جب نظر بچ جاتی ہے یعنی کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو اکیلا ہوتا ہے یا کوئی ساتھ نہیں ہوتا تو وہ نماز چھوڑ دیتا ہے، یعنی منافقت کرتا ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور یہ لوگ زکوٰۃ بالکل نہیں دیتے، یعنی زکوٰۃ میں چونکہ یہ ضروری نہیں کہ سب کے سامنے ظاہر کر کے دی جائے، اس لیے یہ لوگ زکوٰۃ کو بالکلیہ ترک کر دیتے ہیں، برخلاف نماز کے کہ اس کا اظہار شرعاً مامور ہے، یعنی جماعت کے ساتھ پڑھنا، اس لیے اس کو کبھی پڑھ بھی لیتے ہیں، یعنی کہ زکوٰۃ کا تو حکم ہے کہ وہ ایسے دی جائے کہ اگر
سیدھے ہاتھ سے دی جا رہی ہے تو الٹے ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے، تو اس طرح تو وہ جب وہ اعمال جو نیک اعمال صرف چھپا کے کرنے ہیں لوگوں سے، وہ اعمال وہ نہیں کرتے، صرف وہی نیک اعمال کرتے ہیں جو دوسروں کو دکھا کر کیے جاتے ہیں، جو دکھاوے کے لیے کیے جاتے ہیں، منافقت کرتے ہیں وہ لوگ۔